بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل کے درس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا تھا تو وہ اس تناظر میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہان عالم کو خطوط لکھے تھے تو اس میں ایک خط جو ہے شرحبیل غسانی کو بھی لکھا تھا، اور اس کا وہ خط جو ہے حارث ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ اس نالائق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دیا تھا، جبکہ دنیا میں کہیں بھی قاصد کا قتل جائز نہیں ہے، تو اس نے قتل کر دیا، گویا اس طرح سے اس نے اعلان جنگ کر دیا۔ تو اب آپ کے لیے اس کا جواب دینا ضروری تھا، اسی لیے 3000 مجاہدین کو تیار کر کے زید ابن حارثہ، پھر جعفر طیار، پھر عبداللہ ابن رواحہ کی قیادت میں بھیجا، اور پھر بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خصوصی ڈپلومیسی سے اس کو سنبھال لیا، اور لشکر کی اس طرح ترتیب بنائی کہ بہرحال رومی گھبرا گئے، یہ ڈر گئے کہ مسلمانوں کی کمک آ گئی ہے، آگے وہ نہیں بڑھے، اور اس طرح سے اسلامی لشکر بخیر و عافیت واپس آ گیا۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ شامیوں پر برا اثر پڑا۔ شامی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے، کہاں 3000 کا لشکر، کہاں 2 لاکھ کا لشکر، کوئی تقابل ہی نہیں تھا، 1 اور 66 والی بات ہو گئی تھی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، مسلمان باعزت بابرو واپس آئے، بلکہ ایک طرح سے کہیے کہ انہوں نے فتح کا پیغام دیا۔ تو اب جب یہ بات رومیوں کو پہنچی تو غیظ و غضب میں آئے، اور انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ مدینہ میں جا کر کے مدینہ والوں کو سزا دیں گے، چونکہ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا، ایرانیوں پر وہ غلبہ پاتے جا رہے تھے۔ پہلے ایرانی ان پر غالب تھے، ان کی ہمیشہ جنگیں چلتی رہتی تھیں، ایران اور فارس کی، ایران اور روم کی، تو پہلے ایرانی غالب تھے، اب رومی غالب آ رہے تھے، تو ان کا دماغ خراب تھا، یہ تکبر میں تھے، کیا مدینہ جا کر کے مدینہ والوں کو سزا دیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو عمومی تیاری کا حکم دیا۔ اس سے پہلے غزوات میں آپ چھپاتے تھے، اگر آپ کو جنوب میں جانا ہے تو آپ شمال کہتے تھے، لیکن اس غزوے میں آپ نے سب کو بتایا کہ سیدھا تبوک چلنا ہے۔ تبوک جو ہے وہ عرب کی سرحد پر ہے، اس کے بعد شام کا علاقہ اور رومیوں کا علاقہ آ جاتا تھا، تو یہ ہوا کہ تبوک جانا ہے، اور سب کے لیے لازمی قرار دیا، جو بھی جنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں سب کو جانا ہے، چاہے وہ مدینہ طیبہ میں ہوں، چاہے مدینہ طیبہ کے آس پاس دیہاتی قبائل ہوں، سب کو۔ چنانچہ تیاری ہوئی، اور 30,000 کا لشکر جرار لے کر کے آپ نکلے، اور 20 دن تک آپ نے تبوک میں قیام کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آس پاس کے جو قبائل تھے یا چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کے دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مملکت اسلامی کی دھاک بیٹھ گئی۔ وہ لوگ آ کر کے آپ سے صلح کر رہے تھے، کئی قبائل کے سرداروں نے اور کئی علاقوں نے آ کر کے آپ سے صلح کی، اور رومیوں کو آنے کی جرات نہیں ہوئی۔ 20 دن تک آپ نے قیام کیا، اور اس کے بعد پھر آپ لوٹ آئے، اور یہ غزوہ تبوک رجب سن 9 ہجری کی بات تھی۔ اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے سخت دنوں میں، جیسے یہ گرمی کا دن ہے، ایسے سخت گرمی کے دن تھے، اور خشک سالی کا ماحول تھا، اور کھانے پینے کی دقت تھی، باغات کے پھل پک گئے تھے، میٹھا پانی تھا، سائے اچھے تھے، یہ سب چھوڑ کے گئے صحابہ کرام، اور عالم یہ تھا کہ ایک کھجور چیر کر کے 2 آدمیوں کو دے دیا جاتا تھا، وہ بھی آگے چل کر کے اتنی بھی نوبت نہیں رہی تو ایک کھجور آدمی چوستا، پھر دوسرے ساتھی کو دیتا، وہ چوستا، پھر تیسرے ساتھی کو دیتا، وہ چوستا، پھر چوتھے ساتھی کو دیتا، وہ چوستا۔ چوسنے سے بدن میں جو مٹھاس آتی، اب اس کے بعد اسی پر پانی پی لیتے تھے۔ پانی ختم ہو گیا
عالم یہ ہوا کہ لوگ اونٹ ذبح کرتے تو ذبح کرنے کے بعد اس کی اوجھ چیرتے، اوجھڑی، اور اس میں جو لید وغیرہ ہوتی اس کو نچوڑ دیتے، اور نچوڑنے کے بعد جو پانی نکلتا وہ پی لیتے۔ آج ہم سوچ لیتے ہیں تو ہم کو ابکائی اور قے آنے لگتی ہے، لیکن آپ سوچئے کہ اگر آدمی 20 30 گھنٹے پیاسا ہو، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہوں، تو پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، دیکھ رہا ہے کہ دھوبی اس میں گندے کپڑے دھو رہا ہے، پیاس لگی ہے، پی رہا ہے، پیتا ہے۔ یہ کیفیت تھی لوگوں کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر کرم فرمایا۔ عمومی طور پہ سب کو حکم تھا، سب گئے سوائے منافقین کے، یا تھوڑے سے اور لوگ تھے جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے۔ اس میں ایک گروہ تو وہ تھا جو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا تھا، کہا گیا کہ ان کے ساتھ 5 تھے یا 7 تھے یا 9 تھے، سستی میں نہیں جا سکے۔ جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو جا کر کے مسجد کے کھمبے سے باندھ لیا اپنے آپ کو، کئی دن تک بندھے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور 3 لوگ اور تھے، یہ بھی نہیں جا سکے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا کوئی عذر نہیں ہے، میری زیادتی ہے، سستی اور کاہلی میں ہم نہیں جا سکے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا مسلمانوں ان سے بات نہیں کرنا۔ 40 دن تک اسی حال میں گزر گیا، آخری 10 دن ان کی بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ ان سے بات نہیں کرنا، بلکہ جو جوان تھے کہہ دیا گیا، کعب بن مالک کی بیوی کو کہہ دیا گیا گھر چلے جا، میکے چلی جا۔ 50 راتیں گزر گئیں اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ وہی ذاقت الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور یہاں آ کر کے گویا غزوات کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ سرایا جو غزوہ بدر سے کچھ پہلے شروع ہوئے تھے، اور پھر معرکہ بدر پیش آیا، اور غزوہ تبوک تک یہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل غزوات کی تعداد 17 یا 19 ہے، اور کل فوجی مہم جو آپ نے بھیجی وہ 73 ہے۔ اس طرح سے 73 اور 17 90 یا 73 اور 19 92 جنگیں ہوئیں۔ آپ دیکھیے ان 92 جنگوں میں کل 1000 آدمی مارے گئے، جبکہ جاہلیت کی جو جنگیں ہوتی تھیں 1000 سے زیادہ آدمی تو ایک ہی جنگ میں مار دیا جاتا تھا۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں 50 لاکھ لوگ مارے گئے، کروڑ لوگ مارے گئے جنگ عظیم اول میں، اور پھر جنگ عظیم دوم میں تو اس سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ دنیا کے جو جنگیں ہوتی ہیں، دیکھیے جاہلیت میں جو جنگیں ہوئیں بنو بکر وغیرہ میں حرب بسوس 40 سال تک ہوئی، اوس اور خزرج کی، اور اس میں تقریباً 70,000 لوگ مارے گئے۔ اوس اور خزرج کی جو جنگ ہوتی تھی، مدینہ کے 2 قبائل اوس اور خزرج، ان کے درمیان یہودی تیل ڈالتا رہتا تھا ملعون، اور جنگیں ان کی 100 سال تک ان کی جنگیں ہوئیں، ہر دم نہیں، یعنی جس کو جس کا موقع مل گیا مار دیا۔ کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے؟ 100 سال تک جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں کو دیکھیے، ایسے ہی ایک ملک دوسرے ملک پہ چڑھائی کرتا ہے، کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ ابھی عراق میں، فلسطین افغانستان میں کتنے لوگ، فلسطین میں کتنے بیچارے مارے گئے جا رہے ہیں، شام میں کتنے لوگ مارے گئے، اور کویت عراق جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں 1000 لوگ مارے گئے 90-92 جنگوں میں۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی مقصد حکمرانی یا ملک کی کشادگی نہیں ہوتی تھی، مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین پھیلے۔ اگر لوگ تسلیم کر لیں تو پھر ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ آپ کی یہ ہدایت تھی کہ عورتوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، بوڑھوں کو نہ مارا جائے، جن جوانوں نے ہتھیار پھینک دیا ان کو نہ مارا جائے۔ یہ بڑی چیزیں تھیں، جبکہ دنیاوی جنگوں میں یہ سب نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے بعد
جو انتظامات کیے وہ آپ کو کہیں دور دور تک نہیں مل سکتا۔ پھر اسی سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، آپ نے ارادہ کیا کہ حج کے لیے تشریف لے جائیں، لیکن جب یہ ہوا کہ مشرکین ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگا، اس لیے اس سال آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا، اور سورہ توبہ کی 30 یا 40 آیات دے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حج کے موسم میں عرفہ میں منی میں ان آیات کو لوگوں کو پڑھ کر سنا دینا۔ اس میں مشرکین سے اور جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا، اس کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی، ان سے برات کا اعلان تھا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ جنت میں صرف مومن نفسی جائے گی۔ یہ اعلان کر دیا گیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کوئی بھی ننگے ہو کر اب نہیں کر سکتا، کفار تو کفار، مسلمان بھی ننگے ہو کر نہیں کر سکتے۔ یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہے اس کی مدت مقرر ہے تو مقررہ مدت تک معاہدہ برقرار ہے، اگر مدت مقرر نہیں ہے لیکن معاہدہ ہے تو 4 مہینے کے لیے ہے، اگر معاہدہ نہیں ہے تو اب سے صرف 50 دنوں کے لیے مہلت ہے۔ اس 50 دن میں یا تو وہ ایمان لے آئے یا جزیرۃ العرب چھوڑ کر چلا جائے۔ اس لیے یہ نہیں کہ زبردستی اس کو کہا گیا ایمان لاؤ، نہیں پسند ہے چلا جائے، یہاں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اب جزیرۃ العرب پر اسلام کی حکمرانی مکمل ہو چکی ہے، اللہ کا حکم آ چکا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فتح مکہ کے بعد ہی یہ حکم آ گیا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ جان جائیے کہ آپ کی مہم پوری ہو گئی، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کریے، انہ کان تواب، اور مغفرت طلب کریے، وہ توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ تو گویا عرب پر، جزیرۃ العرب پر اسلام کی حکمرانی، اور ایک ہی سرزمین پر 2 قبلہ درست نہیں ہو سکتا، یعنی 2 حکمرانیاں نہیں ہو سکتی کہ اسلام کی بھی حکمرانی اور کفر کی حکمرانی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب اسلام کی حکمرانی قائم ہو چکی ہے تو یا تو یہاں مسلمان ہو کر کے رہو یا ذمی ہو کر کے جزیہ دے کر کے رہو یا روئے زمین میں کہیں بھی چلے جاؤ۔ بہرحال سن 9 ہجری میں یہ اعلان ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحتی میں حج ہوا، اس سے اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا۔ انشاءاللہ کل حجۃ الوداع اور آپ کی زندگی سے اور کیا اہم اسباق ملتے ہیں انشاءاللہ وہ پیش کیے جائیں گے، اور یہیں پر سیرت کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا بن پڑا وہ پیش کیا گیا یہیں مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ہمیں جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کی توفیق دے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، پڑھیے، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، مراٹھی میں، تمام زبانوں میں سیرت طیبہ ملتی ہے، پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔